اس دور میں کوئی بیل بوٹا تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنے مسل پر، بازو پر جو ہے اور اپنے موٹے جسم پر اترا کے چل رہا تھا۔ امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا بیٹے اکڑ کر مت چل، اکڑ کر چلنا زیب نہیں دے، تکبر صرف اللہ کی شان ہے، بندے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ جوان ہی کیا جو بات سن لے، جوان تو اپنے آپ کو دل ہوشیار سمجھتے ہیں نا، پلٹ کر کہا آپ نہیں جانتے میں کون ہوں، اپنی اصلاح کرنے کی بجائے کہتا ہے آپ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ وہ امام غزالی کے بھی استاد تھے، پلٹ کر کہا بیٹے اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو کہا بتائے میں کون ہوں۔ فرمایا سن، تیری ابتدا منی کا ناپاک قطرہ ہے، نطفہ ہے تیری ابتدا، اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، یہی تیری حقیقت ہے۔ جو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہو اور قبر میں بدبودار مٹی بن جائے، اسے اکڑ کر چلنے کا حق کیا ہے؟ اگر خدا کو راضی نہ کر سکے تو کتے کی مٹی میں اور انسان کی مٹی میں فرق کیا ہے؟ انسان اگر خدا کو راضی نہ کر سکا تو جانور سے بہتر نہ ہو سکا، اور اگر خدا کو راضی کر لے تو اللہ اسے فرشتے سے بہتر مرتبہ عطا کر دیتا۔ اس کی رضا کی بات ہے، اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اور اگر بڑھے تو اس عطے کونین میں سما نہ سکے۔ بڑے تو پھر کونین کی وسعت سمٹ آتی ہے اس کے وجود میں، اتنا بڑا ہے، اور گھٹ جائے، کردار اچھا نہ، اخلاق اچھا نہ، بولی اچھی نہ، جو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو انہوں نے خدا کو کب منانا ہے؟ غریب نواز کا مہینہ شروع ہو گیا، عرس کے ایام شروع ہو گئے۔ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں جس نے کسی مومن کو گالی دی توبہ سے پہلے مر گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کافر ہو کر نہ مرے، اس کا ایمان نہ۔ کتنی مومنوں کو تو اپنی جگہ ہے، خود کی بیوی کو لوگ گالی دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بیوی، اور اسی کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ مردانگی گالی دینے کا نہ، وہ بزدل ہے جو بیوی کو گالی دیتا ہے، وہ بزدل ہے جو بیوی کو مارتا ہے۔ مردانگی کس سے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جانے مردانگی کی طرف دیکھو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے اپنی بیویوں میں کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں، کسی کو نہیں ڈانٹا، بلکہ الٹ ہم یہ کرتے تھے، خود ہی لڑتے تھے، ناراض ہو کے بیٹھ جاتے تھے، حضور ہمیں منانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ حضور کا کردار ہم سب بھول گئے۔ تو بات دور نہ نکل جائے، عرض کر رہا تھا کہ قبر میں کون کون کس کس عالم میں رہا، اور واللہ یہ صرف عبرت کے لیے ہے اور کوئی بات نہیں۔ ایک حدیث پاک آپ نے وہی بار بار سنی ہے، ایصال ثواب کے باب میں، تھوڑا سا اس کو دوسرے پیرا ہے۔ حدیث کا یہ معجزہ ہے، اعجاز ہے حدیث کا، کہ حدیث کو آپ جس اینگل سے دیکھیں گے اس میں سے آپ کو عبرت کا وہ پہلو نکلتا ہوا نظر آئے۔ میں سوچتا ہوں جب غالب اور اقبال کی شاعری میں اتنی معنویت ہے تو حضور علیہ السلام کا کمال کی معنویت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ غافل ہو کر بیٹھے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چگلیاں کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ریاکاری کے طور پہ نمازیں پڑھ، لوگ پہلے تو پڑھتے نہیں، پڑھتے تو دکھاوے کے لیے پڑھتے، اللہ ماشاءاللہ۔ غسل بھی صحیح نہیں ہے، وضو بھی صحیح نہیں ہے۔ تو حدیث پاک سن لے جس کو بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام حضرت سعد ہے، ایک صحابی رسول، ان کا نام سعد ہے، سعد۔ اور وہ سعد ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار کا لقب عطا فرمایا۔ یہ کسی اسٹیج کے ناظم کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، کس کو بھی کچھ بھی بنا دے، نہیں، سید الانصار، اللہ کے رسول ان کو لقب دے رہے ہیں، یعنی انصار کا سردار، سید الانصار۔ ان کو خوش نصیب صحابی تھے، ان کا وصال اللہ کے رسول علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہو گیا۔
جب ان کے انتقال کی خبر آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس سعد کی میت کی انتقال کی خبر تم لے کر کے آئے ہو، تھوڑی دیر پہلے جبریل نے مجھے بتایا کہ جب ان کی روح لے کر، ایک ایک جملے پہ توجہ کرنا، جب ان کی روح لے کر فرشتے بڑھے تو ان کی روح کو دیکھ کر عرش جھومنے لگا خوشی سے، عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم رچے، وہ طیب و طاہر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ ان کی روح کو دیکھ کے عرش خوشی سے جھوما۔ پہلی چیز صحابیت، صحابیت ہی وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ساری منقبتیں لفظ صحابیت کے سامنے ہینچ نظر آتی ہے۔ اتنا بڑا منصب ہے صحابیت کا، جس کو صحابی کہہ دیا اب ساری منقبتوں کی انتہا ہو گئی۔ یہ ہے درجہ صحابیت۔ اللہ اکبر۔ ابھی مولانا نعت پڑھ رہے تھے، سب کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ تیرے حبیب کا چہرہ دکھا دے خواب میں۔ لوگ نبی کو خواب میں دیکھنے ترستے ہیں، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے خواب میں نہیں، حالت بیداری میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دیکھا۔ حضور نے پیار سے ان کے نام لیے، حضور نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور نے حضور کے دسترخوان پہ انہوں نے کھانے کھائے، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے جنگوں میں شرکت کی، انہوں نے حضور کے تبسم کو دیکھا، حضور کے جلال کو دیکھا، حضور کے بیٹھنے کو دیکھا، حضور کے اٹھنے کو دیکھا۔ بڑی بات تو یہ ہے وہ ایسی آنکھ والے تھے، انہوں نے اللہ کے قرآن کو مصطفیٰ جان رحمت پہ نازل ہوتے ہوئے بھی دیکھا، قرآن اترتے دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ لیکن سنو غوث قطب ابدال کوئی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر میں اور آپ تو کوئی شمار ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ جب غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکے اس مرتبے پر، کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ ہے شرف صحابیت۔ اور عام صحابہ کی یہ شان ہے کہ غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتے، بلکہ وہ صحابی جس نے پوری زندگی ایک سجدے کا موقع جس کو نہیں ملا، کلمہ پڑھا جان چلی گئی، نہ الحمدللہ کا، نہ سبحان اللہ کا، نہ ماشاءاللہ کا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا، بس حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اب کوئی غوث قطب بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکا جس نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک بار جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سے۔ یہی تو ہم اہل سنت کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح۔ ہم کہتے ہیں نادان جو ایک نظر نبی کو دیکھ لے حالت ایمان میں، کوئی اس کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جس کا چہرہ دیکھ کر اتنا مقدس ہو گیا، انسان کے صحابی بن گیا۔ جب کوئی صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا تو جس چہرے نے انسان کو صحابیت کا مقام عطا کیا ہے، اس چہرے والے کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ظاہر میں ہم کہتے ہیں ظاہری کا نام تو چہرہ ہے، ورنہ باطن کا حال تو یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ بھی نہیں جانتی باطن کو، صدیق اکبر بھی نہیں جانتے، بلکہ خود فرمایا یا ابی بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میں رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اقبال کہتے ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ اس گرد راہ میں ابھی جبریل سفر کر رہے ہیں کہ کس بلندی پر کاشانہ محمد عربی ہے۔ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ابریز میں علامہ عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی پھول نہیں کھلتا جب تک اس پر مصطفیٰ کریم کی توجہ نہیں ہوتی، آج بھی کوئی دانہ نہیں اگتا جب تک کہ اس پر مصطفیٰ کریم کی توجہ۔ پتہ چلا گلستہ کھل رہے ہیں ان کی توجہ سے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں۔ وہ بڑی شان والی ذات ہے
جس کا چہرہ قدرت پیار سے تکتا ہو اس چہرے والدعا کی شان کیا ہو، جس کے مانگ نکالنے کی اداؤں پہ قسم اٹھائی جاتی ہو اس رخ والدعا کی شان کیا ہو۔ لوگوں کو کیا خبر، کسی مفکر نے کہا تھا کسی بھی شخصیت کو دیکھنے کے لیے شرط ہے، اگر کسی کو پہچاننا ہے اصل حالت میں پہچاننا ہے، شرط ہے نہ اس کو غرور سے دیکھو نہ اس کو دور سے دیکھو۔ دور سے دیکھو گے تو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے، غرور سے دیکھو گے تو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ جنہوں نے غرور سے دیکھا ہم بشر ہیں وہ بھی بشر ہے، نہ سمجھ سکے، اور جنہوں نے دور سے دیکھا ابو جہل اور ابو لہب وہ بھی نہ سمجھ سکے۔ آپ کہیں گے وہ تو پڑوس میں رہتے تھے، یہی تو بات ہے، پڑوس میں رہ کر بھی کسی کی نظر دور ہو جاتی ہے اور یمن میں رہ کر بھی کوئی قریب سے دیکھتا ہے۔ یہ شرط ہے نگاہوں کے، نہ غرور سے دیکھو۔ اگر حقیقت انسان سمجھنا ہے یا جس کو دیکھ رہے اس کی شان سمجھنا ہے تو نہ غرور سے دیکھو نہ دور سے دیکھو۔ جنہوں نے غرور سے بھی نہیں دیکھا اور دور سے بھی نہیں دیکھا پھر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے لا یمکن الثناء کنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جنہوں نے غرور سے دیکھا انہوں نے یہ کہہ رہے یہ تو ایلچی ہے، یہ تو ڈاکیا ہے، اور یہ تو اللہ اور یہ فلاں ہے۔ جنہوں نے نہ دور سے دیکھا نہ غرور سے دیکھا وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو بات چلی تھی اور وہ دور سے نکل گئی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو سید الانصار کا لقب دیا اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کی روح کو دیکھ کر عرش جھوما۔ پھر سرکار نے کہا اس کا جنازہ تیار کرو، ہم خود اس کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ اب بتائیں جس کے جنازے میں جان عبادت شرکت کرے، جس کے جنازے میں جان دعا شرکت کرے، جس کے جنازے میں جان ایمان شرکت کرے، ارے نام جنازے پہ پڑ جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور جس جنازے میں آ جائیں اس جنازے کی شان کیا۔ تیسری فضیلت ان کی یہ، پہلی فضیلت تو صحابی، دوسری فضیلت کے سید الانصار کا لقب، تیسری فضیلت عرش ان کی روح کو دیکھ کے جھوما، چوتھی فضیلت یہ کہ ان کے جنازے میں آقا نے فرمایا 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ اور محدثین اکثر لکھتے ہیں یہ 70,000 17,000 10,000 100 یہ جو الفاظ آتے ہیں اس میں یہ 1 2 4 5 گنتی کا نہیں ہوتا۔ اکثر محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ جس میں 70 کہا جائے یا 100 کہا جائے یا 700 کہا جائے یا 10 کہا جائے تو اس میں کثرت دکھانا مقصد ہوتی ہے، گنتی بتانا مقصد نہیں ہوتی۔ تو ان محدثین کے الفاظ پر اگر اس کی تشریح کی جائے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے 50 بار فون کیا تو نے فون نہیں اٹھایا، تو اس کا مطلب گن کر آپ نے 1 2 3 4 50 والا نہیں، مطلب میں نے تجھے کثرت سے فون 50 کہنا مطلب 100 بار میں تیرے گھر آیا تو مجھے ملا نہیں۔ اب یہاں 100 مرتبہ کہ 100 بار آپ ایسا نہیں، کثرت بتانا ہوتا ہے۔ اب سمجھے آپ بعض شارحین اس طرف بھی گئے ہیں اور اس طرح کی شرح کرنے والوں میں بالخصوص امام قسطلانی اور امام ابن الجوزی جیسے لوگوں کا نام آتا ہے کہ انہوں نے کثرت کا اس پر جو وہ اطلاق کیا۔ کثرت آقا فرماتے 70,000 لوگ فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی، یعنی کثرت سے فرشتوں نے شرکت کی۔ ٹھیک 4 فضیلت۔ 5ویں فضیلت یہ کہ حضور نے خود شرکت کی۔ واللہ فرشتوں کا جنازے میں آنا اتنی فضیلت نہ تھی جتنا حضور کا جنازے میں آنا فضیلت تھی، کیونکہ اب کسی اور کے جنازے میں بھی تو فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن یہ شان کہ حضور جس کے جنازے میں آئے یہ فضیلت خاص ہے۔ لیکن اب سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ایمان لگتی بات سنو۔ سنیو بہت غافل ہو گئے، بہت غافل ہو گئے۔ نمازوں کا حال یہ ہے کہ جمعہ میں بھی خطبے کے ٹائم پہنچتے ہیں، اور غرور اور گھمنڈ کا حال یہ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے جنت لکھا کر نہیں لائے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی طور پہ جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی وہ مصلی پہ روتے ہیں،
جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ مصلی پہ روتے ہیں، اور جن کو کلمے کا کہ صحیح تلفظ یاد نہیں ہے وہ مغرور ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ آؤ سنیو، اللہ کی بارگاہ میں پلٹو، حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، ڈرو اللہ سے، پلٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے میں حضور نے شرکت کی۔ المختصر یہ حضرت سعد کو قبر میں رکھ دیا گیا، حضرت سعد کو قبر میں رکھ دیا گیا، مٹی برابر کر دی گئی، صحابہ بیٹھ گئے، اللہ کے رسول قبر پر کھڑے رہے، حضور علیہ السلام قبر پر کھڑے تھے، کھڑے کھڑے صحابہ نے دیکھا حضور علیہ السلام کے چہرے پر کچھ افسردگی کے اور بظاہر غم کے آثار ظاہر ہوئے۔ چونکہ صحابہ کی عادت تھی وہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے تھے، تو جب دیکھا کہ حضور کے چہرے پر بظاہر پریشانی کے آثار ہیں، صحابہ بھی پریشان ہو گئے۔ صحابہ کہتے پھر حضور نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی، اللہ کی حمد کی۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پہلے چہرے پہ افسردگی، پھر چہرہ کھل اٹھا۔ اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ۔